بہت سی بہنیں ہیں جو ایک مشکل اور تنگی والی زندگی گزار رہی ہیں سسرالوں میں، جن کی زندگی کا یہ دل کا ارمان ہے کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمیں کوئی بے وقت تنگ کرنے والا نہ ہو، ہمیں بیٹھ کے کوئی تانے دے کے باتیں سنانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ تم تو ماں باپ پہ بوجھ تھی اور تمہیں تو ماں باپ نے جو ہے نا ہمارے سر پہ تھوپ دیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں جو ہے نا وہ بہنوں کو سسرالوں میں سننی پڑتی ہیں، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہ آپ کے یا میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور بہت سی لڑکیاں اس مینٹلی ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہیں، کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہی پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے دے۔ تو ایسی سب بہنوں کو میں وظیفہ بتاتی ہوں، اور انہیں میں دیکھیے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی بات پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اپنی چولن بیچ رہے ہیں۔ اب میں تو یہ کہوں گی کہ ہاں میں بھی یوٹیوب پر کام کر رہی ہوں، ظاہر ہے ہر کوئی پیسوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ یار اگر آپ کسی کو غلط انفارمیشن دیں گے یا آپ کسی کو مس گائیڈ کریں گے یا آپ کوئی ایسی حدیث جو اپنی طرف سے بنائیں گے تو آپ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، اور اس کی جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو تباہی آئے گی نا وہ انبلیویبل ہوگی، وہ لوگ دیکھیں گے، وہ میرے اللہ کی ناراضگی ہے جو آئے گی۔ تو پلیز پلیز آپ لوگ جو یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا یہ کر لو اتنا وہ کر لو، اب یہ والا وظیفہ کر لو، پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھ لو، کن فیکون پڑھ لو، بھائی الٹے سیدھے وظیفے بتا رہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کیسی کیسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں۔ یار ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بہت آسان راستے بتائے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جنہیں ہم زندگی میں اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا، جن کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ ہی پوائنٹس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے، اور ہم بے وقوف ہیں۔ ہم لوگ جس کو دیکھتے ہیں جو ہمیں جس راہ پہ لگا رہے، رات میں آدھی رات کو یہ والا وظیفہ کر لو، یہ والی چیز کا چلہ کاٹ لو، یہ فضول لوگوں کی باتیں ہیں، میں مانتی ہوں، اور پلیز آپ لوگ بھی ان فضولیات سے دور رہیں۔ میں کہتی ہوں جو زبردست وظیفے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ ہمارے رسول نے ہمیں بتائی، وہ ہی بلیویبل ہیں، وہ انہی کو دیکھیں، انہی پہ عمل کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ ادھر ادھر کے فضول وظائف میں اپنا وقت ضائع کریں گے، یقین کریں ایک تو آپ اپنا قیمتی زندگی کا وقت ضائع کریں گے، اور دوسرا آپ اپنا عقیدہ اور ایمان دونوں ہی تباہ کر دیں گی۔ تو وظیفے بیسٹ کون سے ہیں؟ چلیں آئیں میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھیں یار، آپ یاد رکھیں، میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، ہاں میری اس بات سے میں بھی بہت سی بہنیں سوچتی ہوں کہ یہ کیا ایک ہی بات کرتی رہتی ہے، لیکن دیکھیں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رزق کی بہت تنگی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، کہ تم وضو پر مطلب دائم رہو، وضو کی پابندی کرو، تمہارے اوپر تمہارا رزق کھول دیا جائے گا۔ ہم جو ہے نا ہم مومن ہیں نا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وضو میں رہیں، ہم جو ہے نا 5 وقت نماز کے لیے وضو تو کریں ہی کریں، لیکن اگر کبھی ایسے ہی باتھ روم جانے کی حاجت ہوتی ہے نکلیں تو وضو کر کے رہیں۔ جو انسان وضو میں رہتا ہے نا، یقین کریں وہ اللہ کی نظر میں رہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی بانٹ بے حد اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں سچ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اگر ہم یقین کریں ان کو پکڑ لینا تو ہماری زندگی کی مشکلیں اور آسانیاں حل ہو جائیں۔ اور دوسری بات یار، آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ بھی ہم نے استغفار شروع کیا ہم پر آزمائشیں آ گئی۔ میری پیاری پیاری بہنوں، اللہ کی آزمائشیں بھی تو اللہ کے پیاروں پر ہی آتی ہیں نا۔ ہمارے نبیوں نے تو پوری پوری زندگیاں ہی آزمائشوں میں گزار دیں، تبھی تو جا کے وہ اللہ کے محبوب بنے، تبھی تو جا کے ان کی امت کو اتنی عزت ملی، اتنا مقام ملا، کچھ تو قربانیاں انہوں نے دی نا۔ دیکھیں ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے نا، اس میں آزمائشیں نہ ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے نا وہ جہنم ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں یار، ہم تو یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا تو کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے وہ خوبصورت جنت
کی دنیا رکھی ہے، مختلف جنتیں، ان کے پھل، ان کی حوریں، ان کی مطلب اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، تو ہم اگر اس کے لیے تیاری کر لیں، یقین کریں، تو وہ زندگی جو ہے نا وہ ابداً ابدا والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، تو کیوں ہم ایک دوسرے سے گلے کریں، شکوے کریں کہ ہمارے اوپر آزمائش آ گئی؟ دیکھیے اگر آپ پر آزمائش آ رہی ہے نا تو آپ خوش ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے استغفار کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہو، آپ اللہ کے محبوب بنتے جا رہے ہوں، اور اللہ کی آزمائشیں جو ہے نا آپ پہ آنی شروع ہو گئی۔ آج جب آپ اس آزمائشوں پر اللہ کا صبر شکر کرتے ہوئے، بلکہ جب آزمائش آئے نا تو میں کہتی ہوں کہ ہر ٹائم آپ ایک تسبیح ایٹ لیسٹ دن میں الحمدللہ کی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بھی خوش ہو، اور ہمیں ان آزمائشوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ دیکھتا ہوگا نا کہ بھائی یہ بندی استغفار صرف اپنے مطلب کے لیے کر رہی ہے یا مجھے راضی کرنے کے لیے میری محبت میں پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کو بھی یقین آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بندی جو ہے نا یہ پکی ہے اپنی بات پر، اس نے تو بس مجھے میرے ساتھ لو لگا لی ہے، تو پھر اللہ بھی آپ کو جب نعمتوں سے نوازے گا نا، تو پھر آپ جیسے کمنٹ کر آ کے بول دیا نا کہ آپ کی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اب آپ نے کمنٹ میں آ کے بتانا ہے کہ آپ کی مجھے تو اللہ نے میرا تو یہ مسئلہ حل کر دیا، میرا تو یہ مسئلہ حل کر دیا، تو آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بات میں کری تھی آپ لوگوں کے ساتھ وضو کی، کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے وضو، اس کی 14 سنتیں، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، استنجا کرنا، مطلب مزمزہ کرنا، استنشاق کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں، یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یقین کریں ان کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو وضو کی 14 سنتیں ہیں نا، اس کی بھی ہر سنت کی اپنی اپنی دعا ہے، ہم یاد کرنے بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے۔ ہم نے تو بہرحال علم کے زمانے میں یہ دعائیں بھی یاد کی تھیں، اور اس کے بعد چلے وضو ہو گیا، ٹھیک ہے، پراپر وضو کریں، کوئی بھی ایک بال بھی آپ کا سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب باتھ روم سے نکلیں گی، یہ بہت وظیفہ بڑا آپ کو دینے جا رہی ہوں، یہ نہیں کہ آپ اس کو یوں یہ جا وہ جا یہ جا وہ جا نہیں کرنا، آپ نے اس کو گٹھان باندھ کے رکھ لینی ہے۔ میں 2-3 بار بتا چکی ہوں، لیکن جو میری بہنیں نہیں ہیں انہیں بتا دیتی ہوں انہیں کہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھتی ہوں گے ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے اتنے خوبصورت گھر سے نوازا ہے۔ دیکھیں ایک دن میں اپنے امی ابو کے گھر گئی ہوئی تھی، تو اکثر میرے ابو ہیں نا مجھے دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں نا، جب ہم بیٹھ کے گپ شپ لگاتے، تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ میں نے وضو کیا، تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ تم نے وضو کی دعا پڑھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ابو میں تو پڑھتی ہوں، دوسرا کلمہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو ابو نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ دعائیں تو ہیں، ایک اور دعا میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم پڑھو گی نا تو یقین کرو میں مطلب یہ تو نہیں کہتا کہ مطلب اللہ کی ذات دینے والی ہے، میرے ابو نے کہا لیکن تم یہ دعا پڑھو پھر تم خود دیکھو گی۔ اچھا پھر میں نے کہا ابو نے مجھے یاد کرا دیا، آج میں آپ کو یاد کرواتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کمنٹ میں بہت ساری بہنوں کو بتا چکی ہوں، لیکن ظاہر ہے پڑھ کے بتانے میں اور لکھ کے بتانے میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی یعنی اللہ پاک میرے گناہ کو معاف فرما، ووسع لی فی داری اور میرے گھر میں، دار کہتے ہیں گھر کو، اور میرے گھر میں وسعت فرما یعنی میرے گھر مجھے بڑا گھر دے، وبارک لی فی رزقی اور برکت ڈال دے میرے رزق میں۔ آپ یہ دعا جو پڑھیں گی نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، میری پیاری بہنوں آپ 6 مہینے، یہ نہیں کہہ رہی کہ اب آپ 6 مہینے پڑھ کے چھوڑ دے رہی ہیں، اب اس دعا کو نا اپنی زندگی میں لے آئیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1 سال بعد، 15 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، یہ تو اللہ کے کام ہے کہ اللہ کتنے وقت میں جو ہے نا آپ کو چیز سے نوازتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے میرے وسائل ہیں، یعنی آپ نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے اللہ پر یقین کر کے کہ اللہ مجھے گھر ضرور دے گا۔ یقین کریں یہ جو دعا ہے نا، اس کے بعد میرے اللہ نے میرے لیے گھر کے وسائل بنائے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میرے اللہ نے مجھے گھر دے دیا۔ ہاں بہت مشکلیں آئیں، بہت پریشانیاں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، میں لاکھوں کے قرض میں اب تک ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلوں کو حل کر دیا۔ اور اس کے بعد یعنی وضو کو کامل طریقے سے کرنا، اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا، اس کے بعد میں بھی نمازیں نارملی جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے پڑھتی تھی، تو نا اس میں بھی میرے ابو نے میری اصلاح بہت کی ہے، کیونکہ جب میں نماز پڑھتی تھی نا تو میں نماز کے بعد ابو پیچھے سے دیکھتے تھے تو آواز دیتے تھے کہ رخسار میں دیکھ رہا ہوں نمازیں تمہاری بہت جلد بازی والی ہیں، ذرا نمازوں میں سکون لے آؤ۔
تو نا مجھے اتنی شرم اپنے ابو سے آتی تھی، لیکن وہ بات مجھے اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی شرم آتی اور بس میں بات کو، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفار میں ہر وقت پڑھتی تھی. پہلے تو میں نے یہ عادت بنائی تھی نا کہ میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی. بس انگلیوں پہ بیٹھ کے نا ہر انگلی کو 10 دفعہ پڑھ لیا، اس طریقے سے دو بار مطلب پڑھ لیا نا، 10 انگلیاں سمجھ لیں، 10 انگلیاں 10 بار، تو 100 مرتبہ استغفر اللہ ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے، اور پھر درود پاک کا بھی تھوڑا تھوڑا بیچ میں اہتمام، اس سے اب ماشاء اللہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں نا کہ اٹھتے بیٹھتے اب بس میرے منہ میں الحمدللہ، یعنی کہ میں نیند میں جب کروٹ بھی لیتی ہوں نا، میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں یا درود پاک پڑھ کے پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے سو جاتی ہوں. تو الحمدللہ ایسی عادت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد سے کیا ہوا نا، استغفار کے بعد سے مجھے یوں لگا کہ میرے اللہ کو نا میرا استغفار پسند آنا شروع ہو گیا. اور اس کی نشانیاں، جب اللہ پاک آپ کی مطلب استغفار کو قبول کرتا ہے نا، توبہ کو اللہ آپ کو نزدیک کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں نشانیاں دکھاتا ہے. آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت آزمائشیں، تو میں آپ کو کہا نا کہ مومن کی زندگی میں آتی ہیں، وہ بھی آئیں گی، لیکن آپ کے نا ہر کام خود ہی بننے شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ کو جیسے کہ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ پریشان ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتی، گھر سے نکل نہیں سکتی، اللہ ایسے بندوبست کر دیتے ہیں کہ بس پھر میں بولتی ہوں یا اللہ تعالیٰ تو ہی مسبب الاسباب ہے میرے مالک. میں نے تو یہ بات سنی تھی، لیکن الحمدللہ استغفار اور درود پاک کے بعد میں نے اس چیز کو جو ہے نا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ یہ جو ہے نا معجزوں والا دور نہیں ہے، معجزوں والا دور تو نبیوں والا دور تھا، لیکن جب ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں نا یار کثرت سے، تو پھر ہماری آنکھوں کے آگے جو ہے نا ہمارے لیے معجزے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا خود کے انا الدہر، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دور بدل گیا، جیسے میں بھی کہہ رہی تھی، ایسے ویسے کہنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور میں ہی ہوں، میں دور ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں بدل نہیں سکتے. ہاں وقت چل رہا ہے، انسان جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو دور نہیں بدلتا. ہمارا اللہ وہی ہے جو ہمارا اللہ معجزے کرتا تھا نبیوں کے ساتھ، پر وہ ہے کہ انسان بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں. تو میری پیاری بہنوں، آپ نے بھی آج سے ہی آپ نے عہد کرنا ہے کہ اگر آپ کو اپنا گھر چاہیے، جو بھی مسئلے ہیں، نرینہ اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، آپ پریشان ہیں اپنی زندگی میں، تو پہلے تو آپ پریشانیوں پہ خوش ہونا شروع ہو جائیں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں، تو آپ کو نا پریشانیاں تنگ کرنا چھوڑ دیں گی، اسٹریس دینا چھوڑ دیں گی. اور دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کا اللہ کے اوپر نا یقین بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ شیطان ہے نا ہمارے دل میں مایوسی ڈال رہا ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ تم پریشان ہو، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں بھیجے، تم تو استغفار بھی کر رہی ہو، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کی استغفار پسند آنی شروع ہو گئی ہے، یہ اللہ کی محبوب بن رہی ہے، اس پہ آزمائشیں آئی ہیں، تو اب جو ہے نا میں اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا وہ درار ڈالوں. شیطان کا مطلب مین تو مسئلہ یہی ہوتا ہے اس کا. تو بس آپ نے نا شیطان کو اپنے اللہ کے درمیان درار ڈالنے نہیں دینی. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، نمازوں میں کوشش کریں، خشوع خود ہی لے کر آئیں گی. آپ سوچیں، جیسے میں نے سوچا کہ ہاں یار میرے ابو جب مجھے کہہ رہے ہیں تو اس میں میرے لیے برا تو نہیں ہوگا. میں نے اپنی نمازوں کو نا پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ الرحمن الرحیم جب میں پڑھتی ہوں تو بہت سوچ کے، بہت سمجھ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ میری نمازیں تھوڑی بہت ماشاءاللہ بہتر ہوتی چلی گئی ہیں اب تک. تو اب یہ لگ رہا ہے مجھے کہ میرا اللہ سے تعلق جو ہے نا ماشاءاللہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ سے اس خوبصورت دین کا کام یوٹیوب پر لے لیا. تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت. آج کے ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بنایا ہے آلو گوشت. بتانا تو نہیں چاہیے کیونکہ نیکی میں ضائع نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کی موٹیویشن کے لیے بتا دوں کہ ہمارے محلے میں مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، تو جتنا میرا بجٹ تھا اس حساب سے میں نے ایک چکن منگوائی اور آلو گوشت کا گاڑھا گاڑھا قورمے کی طرح سالن بنایا، اور جو ہے نا اپنے گھر کے لیے بھی نکالی اور ان کے لیے بھی بڑا سا باؤل بنا کے نا بھیج دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری اور آپ کی کوششوں کو. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر ولاگ پسند آؤ تو شیئر ضرور کیجیے گا. رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.